الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء قال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مسنى وتمضمض مسنى واستنشق مسنى وغسل وجهه مسنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا مدبرا ومسح مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مسنى وغسل رجليه مسنى. وقال حماد الواحدة تجزئ إذا أسبغت. قال محمد وهذا قول أبي حنيفة وبه نأخذ. انا رحمہ اللہ کہتے تھے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. مانا کرو اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. باب الوضوء وضو کا باب. وضو کا باب. امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسود بن یزید کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پس دھوئے اپنے ہاتھ دو مرتبہ اور کلی کی 2 مرتبہ اور ناک میں پانی ڈالا 2 مرتبہ اور دھویا اپنا چہرہ 2 مرتبہ اور دھوئے اپنے بازو 2 مرتبہ 2 اقبال کرتے ہوئے اور ادبار کرتے ہوئے. کیا مطلب وہ شرح چاہتا پہ. اور مسح کیا اپنے سر کا 2 مرتبہ. ایک اور دھوئے اپنے پاؤں 2 مرتبہ. روایت پوری ہوگی. حضرت حماد نے فرمایا ہے کہ 1 مرتبہ اگر وضو کیا جائے تو وہ کافی ہے، جبکہ اسباغ کیا جائے. جبکہ ایک باری فرض ہے تو دوسری تیسری باری سنت ہے. پتہ ہے ایک باری دھویا جائے منہ لیکن پورا دھویا جائے ایویں باواں پیر تو ایک ہی یہ کافی ہے. یہ قال امام محمد فرماتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی. ایک باری کدے وضو کریے اسباغ ہوئے تو کیے. اور یہ جو حضرت عمر کا طریقہ ہے کہ 2 باری یہ بھی وضو ٹھیک ہے. تو پوری سنت کنی باری ہے؟ 3 باری. ہوش کو نہیں ہے گا. اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور اسی کو اس پوری کتاب پہ جو نہ دسنا ہے بھی اے امام صاحب دا قول ہے. تو جے ہم تو مراد ہے بھی امام محمد امام ابو یوسف بھی یہ قول اتنال 10 دن کہ ہم اسی کو لیتے ہیں. اختلاف ہوگا تو اس کو بیان کریں گے. جی بات سمجھیے. اس کو لینے کا مطلب ہے میں بھی امام صاحب دے نال ہیں اس مسئلے منع کرو. فرمایا حضرت محمد بن حسن امام محمد بن حسن نے کہ حدیث بیان خبر دی ہمیں. یہ لفظ لکھا ہے خبر دی ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے حضرت اسود بن یزید سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. کہ کہتے ہیں کہ جناب عمر نے وضو کیا، دھوئے اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ اور کلی کی 2 مرتبہ اور ناک میں پانی ڈالا 2 مرتبہ اور دھویا اپنے چہرے کو 2 مرتبہ اور دھویا اپنے دونوں بازوؤں کو 2 مرتبہ اقبال کرتے ہوئے اور ادبار کرتے ہوئے اور مسح کیا اپنے سر کا 2 مرتبہ اور دھوئے اپنے دونوں پاؤں 2 مرتبہ. اور گل پوری ہو گئی.
اور فرمایا حضرت حماد نے ایک مرتبہ کافی ہے جب اسباغ کیا جائے۔ امام محمد فرماتے ہیں اور یہی ابقال وہ مطلب روزانہ میرا سر پہ کھاؤ، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اسی کو ہم لیتے ہیں اور اسی کو ہم لیتے ہیں۔ الوضوء بالضم هو الفعل، یہاں یہی مراد ہے، بالفتح وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور تفریق هو الاوجاع یعنی بکھرے بکھرے۔ مسنا کا مطلب ہے دو مرتبہ، مسنا کا مطلب ہے دو مرتبہ۔ تمد مادہ، مد مادہ کی حد استیاب سارے منہ کا، یہ ہو گیا مد مادہ۔ اور مبالغہ فی المد مادہ کیا ہے؟ یہ کہ پہنچے پانی حلق کے سر تک، حلق تک، اور یہ حلق تک پانی پہنچانا، مد مدہ پورے منہ میں پانی پھیرنا، یہ سنت ہے، مگر روزے کی حالت میں نہیں، اتنے پانی کے اندر نہ چلا جائے۔ وستنشاقا استنشاق سے ہے یہ پانی کو داخل کرنا ناک میں، یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں، یہ دونوں سنت ہیں، اور ترتیب بھی ان میں سنت ہے، پہلے کلی تو پھر ناک کے پانی۔ نظر آ رہے ہیں؟ کما فی البدائے ثنائے فقہ دی کتاب۔ ذراعہ بکسر زال یعنی الی المرفقین، یہ لفظ ہے نا مقبلن و مدبرن، اولا اس کا اسقاط ہے درمیان سے، جیسا کہ جامع المسانید میں یہ لفظ کوئی نہیں ہے، اور اگر اس بات ہو یہ لفظ ہوں تو اب معنی کیا ہوگا؟ تو پس اقبال اور ادبار ذراعین کے دھونے میں کیا ہوگا؟ پانی کو گزارنا، اس طرح پانی اس طرح سنیں، پھر سب ان دونوں پر من قدامن و خلفن، ادھروں پہلی باری پاک ہے ادھر لے جانا، دوجی باری ادھروں پاک انج لے آنا، اے بے اقبال تے اے بے ادبار، پھر اے معنی ہے، سنیں اے شاباش سے جی۔ کما ہو العادت، تو ہاتھ دھونے میں یہ طریقہ ہے، بے ادا من الاداوت والابریق، میں ہوندا ہے بھی اتھوں ایک باری پانی پایا لوٹ، جب دوجی بار لوٹے دی ٹوٹی اتھوں پا دیتی، مثال طور تے جی ونحوہما۔ اور ممکن ہے یہ کہ تعلق اقبال ادبار کا سر کے مسے کے ساتھ ہو، سنیں جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں ہے، اے شاباش سے۔ ناسخ جو کتاب لکھنے والا ہوتا آگے، ناسخ سے تصرف ہو گیا اس میں، اور اس کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ جوڑنا کس کے ساتھ تھا؟ سر کے ساتھ۔ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مسنا مقبلم و مدبرن، انج سیے بھی پہلو مسے بچ اگوں پیچھے تے پھر پچھوں اگے۔ اچھا جی، مسا کی ہوندا ہے؟ مسا ہے تر ہاتھ کا گزارنا کسی عضو پر، یہ مسنا بالحرکتین، بائیں طور کے گھمایا جائے ہاتھوں کو، پھر ایک کیا ادبارہ پہلے، پھر پیچھے، تو پھر اقبالہ بہما، تو پھر یہ 2 مرتبہ ہو جائے گا، پھر یہ 2 مرتبہ ہو جائے گا، ایک باری اگوں، اچھا جی۔ تو جسے او کی آپ نے فرمایا ایک مرتبہ، یہ ایک باری کافی ہے بلا کراہت، جیسا کہ جامع امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح سے، یا مع کراہت ہے جیسا کہ جمہور کی کلام کا ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے شمار کیا 3 بار کو کس سے؟ سنت موقدہ سے۔ تو سنت موقدہ دا خلاف مکروہ تنزیہ ہوندا ہے جی۔ اذا اسبغتا یا اسبغت بصیغت الخطاب، اسبغ کہ تو اسباغ کرے، یا یہ بالتانیث مجہول ہے، یعنی اذا استوعبت، اسباغ کی ہوندا ہے اسباغ الاکمال والاستیاب۔ وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اشارہ ہے اس بات کی طرف وہ جو اثر میں ہے، کیا؟ دھونا اعضاء کو 2 مرتبہ جی،
اور اس بیلا ما قال، اور اس کی طرف جو قول کیا حماد نے غسل کے کافی ہونے سے ایک ایک مرتبہ اسباغ کے وقت جی ادا ہو جائے گا اس کے ساتھ کون وضو کا. اور وَإِنْ كَانَ الْأَجْرَانِ، اگرچہ ہیں اجران کس میں 2 اجر، اور کمال سنت کس میں ہے 3 میں ہے. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد شد نل عن حماد عن إبراهيم قال اغسل مقدم أذنيك مع الوجه وامسح مؤخر أذنيك مع الرأس. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم کہہ دیتا، بار بار نہ سر کھاؤ مہربانی، کہ حضرت ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ دھو تو اپنے کانوں کا اگلا حصہ چہرے کے ساتھ اور مسح کر تو اپنے دونوں کانوں کے پچھلے حصے کا سر کے ساتھ. اگلا حصہ اے بھائی چہرے نال انج تو انج تونا اینوں. انہیں فرمایا ہے جواب اگوں تو جا رہا ہے تے جڑا پچھلا حصہ نا اتلا ایندا بھی سر نال مسح کر دیو. کنا فرمایا حضرت حد ہو گئی. حضرت ابراہیم نخی نے فرمایا او بلا ہوئے سنے ہی مانا کرنا پھر مدن گل دستا. مولا فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دھو تو اپنے دونوں کانوں کے اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ، یعنی وہ تو جی، اور مسح کر تم مسح کر اپنے دونوں کانوں کے پچھلے حصے کا سر کے ساتھ، سر کے ساتھ. ادھروں پہ دسے اغسل، یہ ہوا ہوا مذہب ہو، یہ جناب ابراہیم نخی کا مذہب ہے. اور اسی کے ساتھ قول کیا کنہوں نے، اس لیے کہ وہ جو اگلا حصہ ہے نا کانوں سے وہ منہ دے نال ہے اور ان کا پچھلا حصہ کس سے ہے سر کے ساتھ ہے، تو یہ ان کا مذہب ہے. جی سنیں ہی اے شابہ سے تے اگے چلو. قال محمد قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الاذنان من الرأس. قال محمد رحمہ اللہ تعالی يعجبنا ان يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وبه نأخذ. امام محمد فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہنچی ہمیں اپنی سند کے ساتھ پہنچی ہمیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوزونان سر سے ہے، اوزونان وجہ سے نہیں ہیں بلکہ سر سے ہیں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پسند لگتی ہے ہمیں یہ بات کہ مسح کرے بندہ اپنے کانوں کے اگلے حصے کا بھی اور پچھلے حصے کا بھی کس کے ساتھ سر کے ساتھ. اور اسی کو ہم لیتے ہیں. ہمارا یہی مسلک ہے کہ کن جڑے نے سارے دا مسح ہے تونے وچ داخل نہیں ہے کہ جی ہاں جی سمجھے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہنچی ہمیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کان سر سے ہیں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے پسند لگی ہمیں یہ بات کہ مسح کرے کانوں کرے مسح کرے کون مکلف بندہ عبداللہ تے لقمان دونوں کانوں کے مقدم کا اور اگلے حصے کا اور ان کے پچھلے حصے کا سر کے ساتھ. اور اسی کو ہم لے یعنی ساڈا عمل تے ساڈا فتویٰ یہ ہے الاذنان من الراس اے اس کے پانی کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی ارادہ فرمایا اس فرمان کے ساتھ کانوں کی خلقت کے بیان کا، یہ نہیں مراد بلکہ حکم بیان کیا اور وہ ان دونوں کا سر کے. اور تحقیق ثابت ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کے ساتھ. یوجبنا اے یستحبو کہ مستحب ہے یہ بات اور مسنون ہے یہ بات ہمارے نزدیک. این یمسح
ایک نسخے میں ان نمسح ہم مسح کریں. بابی ناخوذو اختلاف کیا ہے کیا مسح کیے جائیں دونوں کان سر کے پانی کے بقیہ کے ساتھ یا مائے گئے ہیں ہمارے اصحاب اول کی طرف کہ اوئی کافی ہے، اور گئے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد رضی اللہ عنہ ثانی کی طرف، یعنی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو سفیان عن ابی نضرۃ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلاۃ والتکبیر تحریمها والتسلیم تحلیلها ولا تجزئ صلاۃ الا بفاتحة الكتاب ومع غیرها وفي معها کو نہیں ہے گا معها غیرها وفي كل ركعتين فسلم يعني فتشهد قال محمد وبه ناخذ رحمہ اللہ نال کہہ دیو بلا ایک کوئی دشمنی تھوڑی جی پرانی کوئی وإن قرأ بأم الكتاب وحدها فقد أساء ويجزئه. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دے ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہمیں ابو سفیان نے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قالا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو نماز کی چابی ہے، مفتاح ہے، اور تکبیر اولا اور تکبیر نماز کی تحریم ہے. اور باقی کام ختم. اور تسلیم نماز کی تحلیل ہے. جڑے کم منع سان ٹھیک ہو گئے. اور ایک مسئلہ اور نہیں کافی نہ کوئی نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کا غیر بھی. کس کے ساتھ؟ اور ہر 2 رکعتوں میں پس سلام پڑھتوں، پس یعنی پس تشہد پڑھتوں ہر 2 رکعتوں کے بعد. یہ مطلب ہے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہم اسی کو لیتے ہیں. اور اگر پڑھی اس نے ام الکتاب اکیلی تو اس نے ساتھ کیا ہے، اور کافیہ اس کو فرض پورا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ واجب رہ گیا. جی شابہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو سفیان نے انہوں نے ابو نضر سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نماز کی چابی ہے، اور تکبیر نماز کی تحریم ہے، اور تسلیم نماز کی تحلیل ہے. اور نہیں کافی کوئی نماز کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کا غیر، اور ہر 2 رکعتوں میں بس سلام پڑھ تو یعنی تشہد پڑھ تو. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور ہم اسی کو لیتے ہیں، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور اسی کو لیتے ہیں بھی، اور اسی کو ناخوذو لیتے ہیں ہم. اور اگر پڑھے بندہ ام الکتاب کو اکیلی پس تحقیق اس نے اسات کی اور کافی ہے، اسات کی ہے اور اس کو کافی ہے، فرض پورا ہو گیا ہے. مفتاح یعنی وضو نماز کے لیے مثل چابی کے ہے تالوں کے لیے، اقفال جمع کفل. پس بغیر وضو کے نہیں جائز نماز، جیسا کہ چابی، جیسا کہ تالا نہیں کھلتا بغیر چابی کے. اور وہ مثال ہے کہ نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ بغیر طہور کے نماز. یہ اسی طرح ہے جی کہ نماز کی یہ چابی ہے. تحریمها یعنی حرام ہو گئی ہر شے کہ نہیں لائق نماز کی شان کے. تحلیلها یعنی ہو گیا مصلی سلام پھیرنے کے ساتھ حلال ہوگی اس کے لیے وہ جو حرام ہوئی تھی اس پر نماز میں. کیا تکبیر کے ساتھ کیا حلال ہو گئی؟ یعنی کلام وغیرہ، یعنی وغیرہ. ولا تجزئ الاجزاء بمعنی کفایت،
اور وفی روایت لا یصح کا لفظ بھی ایک صحیح نہیں ہے، یعنی نہیں کافی کوئی رکعت نماز سے کہ کیسی نماز کے فرض کی گئی اس میں کون قرات، بھئی نہیں کافی اس میں بھئی کافی ہونا کامل اس حرنزی کے اجزان کاملاً، مگر کس کے ساتھ اور اس کے ساتھ صورت، کیونکہ بوجہ ہونے ان دونوں کے واجب جہاں جہاں قرات فرض ہے جی۔ اور حدیث دلالت کرتی اس بات پر کہ صورت کا ملانا فاتحہ کے ساتھ کیا ہے، اور نفس قرات فاتحۃ الکتاب ہو یا اس کا یہ کیا ہے بس فسلم، یہ تسلیم سے ہے جیسا کہ اکثر روایات میں ہے، فی کل رکعتین تسلیم، اور وہ تسلیم تشہد ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہے جی۔ اور وہ تسلیم تشہد ہے، اور تسلیم قطع اس کو بھی تسلیم ہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگر اس نے کیلی پڑھی فقد اساء، اس لیے کہ اس نے کیا کر دی ہے، تو لہٰذا نماز مکروہ تحریمہ ہو گئی، اساءت افحش ہے، کراہت تنزیہ سے اوپر ہے، یہی مناسب ہے یہاں تے بالا ناگوں آ رہے جی کالا محمد رحمہ اللہ تعالی بلغنا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سئل عن القراءة في الصلاة فقال ہوا امامک، امامک بھی ٹھیک ہے، ان شئت فقل منه وان شئت فاكثر وهو قول ابي حنیفہ فاکثر جی، فقلل کلا یا کلو تے فقلل جی، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہنچی ہمیں یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوال کیے گئے قرات فی الصلاۃ کے بارے میں بھی کنی پڑھنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرات تیرا امام ہے، مطلب ہوندہ پہ اگر چاہے تو کم کر اس سے، اور اگر چاہے تو پس کثرت کر، یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، قرات قلیل ہو یا کثیر ہو نماز ہو جاتی ہے، واجب پورا ہوتا ہے اس کی، اور صورتیں ہیں سنت قرات پوری ہوتی ہے اس کے لیے وہ اور تفصیل ہے جی۔ تو قرات جتنی بھی ہو نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے پوچھی ہمیں یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سوال کیے گئے قرات فی الصلاۃ کے بارے میں، پس فرمایا آپ نے وہ امام ہے تیرا، اگر چاہے تو پس قلیل کر اس سے، اور اگر چاہے تو پس کثرت کر، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ جنی مرضی یا قرات کر۔ بالغنا امام محمد کے جو بالاغات ہیں نا جتنے نے بالغنا، وہ سارے مسند موجود ہیں دوسری کتابوں میں، سندیں ان کی موجود ہیں، یہ مطلب ہے کہ آپ کے بلاغات کیا ہیں لکھا نہیں مسندہ میں جتنے پہ سند پوری ہو گئی ہو یار، امام محمد صاحب جہاں گئے بھی فرمایا نا بالغنا ہمیں یہ بات پہنچی ہے تو اس کی سند موجود ہے۔ اچھا جی، بے سائل ابو العالیہ تھے، ہوا یعنی قرآن معہود قرات سے ہے کیے وہ کدے گیا میں صبر میں سوئل انل قرات بنا، تو ہوا یعنی قرآن جو کہ سمجھا جا رہا ہے کس سے، وہ نہ پوچھا بھی کنا پڑھنا ہے جی تو اے بکسر الحمزہ ہے یعنی مقتدی نہیں، کیونکہ قرآن لوگوں کا امام ہے سبحان اللہ، اور احتمال ہے کہ یہ بفتح الحمزہ ہو یعنی امامہ کا و قدامہ کا، فقل المن ہو یعنی وہ جو آسان ہے نا تیرے لیے تھوڑی ہو یا اے فرض یہ نہیں ہے، سنیا جی۔ باب ما يجزئ في الوضوء من سور الفرس والبغل والحمار والسنور، سنور باب وہ پانی
جو کافی ہے وضو میں گدھے کے جوٹھے سے، گھوڑے کے جوٹھے سے، خچر اور حمار کے جوٹھے سے اور بلی کے جوٹھے سے۔ جی وہ پانی کے کافی یا وہ حدیثیں جو آگے آ رہی ہیں جی کہ وضو میں گھوڑے کے جوٹے سے اور خچر اور حمار کے جوٹے سے اور بلی کے جوٹے سے۔ جی محمد بن الحسن قال ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی السنور یشرب من الاناء قال هي من اہل البیت لا بأس بشرب فضلها فسألته ويتطهر بفضله للصلاة بفضلها نہیں ہے گا بفضلها للصلاة چاکے پہندے پہنے قال ان الله قد ارخص الماء ولم يأمره ولم ينهه قال محمد رحمه الله تعالى قال ابو حنیفہ رحمه الله تعالى غيره احب الي منه وان توضأ منه اجزأه وان شربه فلا بأس به قال محمد رحمه الله تعالى وبقول ابي حنیفہ رحمه الله تعالى ناخذ۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے بلی کے بارے میں جو پی گئی برتن سے، آپ نے فرمایا وہ گھر والوں سے ہے۔ ایویں جی میں گھر والے کسے پانی پیتا ہے، نہیں کوئی حرج بلی کے بچے ہوئے کے پینے کے ساتھ، ان دا بچہ کسے پیتا ہے تو حرج۔ بس سوال کیا میں نے جناب ابراہیم سے، کنہوں نے؟ حضرت حماد نے، جڑے شگرد نے تھلے جی، کہ کیا وضو کرے بندہ بلی کے بچے ہوئے کے ساتھ نماز کے لیے؟ بس فرمایا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق رخصت دی ہے پانی کی، وضاحت آ رہی ہے، اور نہیں حکم دیا اس کا اور نہیں منع کیا اس سے۔ بلی دے جھوٹے دا نہ حکم دیتا ہے تو نہ منع کیتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلی کے جھوٹے کا غیر احب ہے میرے نزدیک بلی کے جھوٹے سے، اور اگر وضو جی کا ہور ہووے تا، اور اگر وضو کیا بلی کے جھوٹے سے تو کافی ہے اس کو، اور اگر پی لیا اس نے اس کو تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ حرج دا مطلب یہ نہیں آکھنا میں نے گندا پانی پیتا ہے، اے بلیاں دے جھوٹے پیندا ہے، پیر بنیا پھردا ہے، اس سے تو فتویٰ نہیں لگ سکتا جی۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں ہم، کیا کہ اگر اور پانی ہوئے تھے احب اگر اندر نال بھی کرے گا تو کافی ہے، اے مطلب ہے جی پی لیا تو حرج کوئی نہیں، اے بھی دھیان کیتا جی۔ جی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے امام حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نخعی نہ بولا کرو، ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلی کے بارے میں کہ پیا اس نے برتن سے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ گھر والوں سے ہے، نہیں کوئی حرج بلی کے بچے ہوئے کے پینے کے ساتھ۔ بس سوال کیا میں نے آپ سے کیا وضو کرے بلی کے بچے ہوئے کے ساتھ نماز کے لیے؟ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق رخصت دی ہے پانی کی، اور نہیں حکم دیا اس کا اور نہ ہی منع کیا ہے اسے۔ اور فرمایا حضرت اور کتنے معنی ہے؟ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیر اس کا احب ہے میرے نزدیک بلی کے جھوٹے سے، اور اگر وضو کیا بلی کے جھوٹے سے تو کافی ہے اس کو، اور اگر پیا اس کو تو نہیں حاج اس کے ساتھ۔ فرمایا امام محمد نے اور امام ابو حنیفہ کے قول کو یعنی کسی وقت پڑھ لیا، چونکہ ایک باری پڑھیے محفل تو ماشاء اللہ کسی وقت میرے کوشش کی تھی موقع دیتے جو شیطانے تو جایا پڑھیا پھر اگے دھیان کیتا دھیان کر اب اللہ بھی سور لغت میں مطلق بقیہ من الشیء، حمار سے مراد ہے گھریلو کھوتے کھوتیاں، وحشی نہیں وہ تو حلال ہے اس کا جھوٹا پاک، وہ نیل گائے جنواں دے وہ لکیراں والا، اور سنور بے کسر سین فتح نون مشدہ سنور، اور بلی لا باسا
لفظ لا باسا ان کا قانون سنو، غالب اس کا استعمال اس شے میں ہوتا ہے کہ جس کا ترک اولا ہو، جس کا اولا ہو، اور یہ دلیل ہے اس پر کہ مستحب بلی کے جوٹے کا غیر ہے، کیونکہ باس جی لأن الباسا شدت ہو، اور کبھی یہ مندوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کون لا باسا، لیکن غالب استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کا جو غیر ہے وہ کیا ہے، وہ اولا، سمجھ آؤں بھئی ہو بلا تھی وے۔ اچھا جی، فضل ہاں اے بولو چاہ ستے ہو، آیت تطہرو اے، اچھا قد ارخص دا کی مطلب ہے قد ارخص الماء، ان اللہ قد ارخص الماء، پھر پہ ایک نسخے میں رخصا ترخیص سے معنی اس کا یہ ہے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کہ بلی ہے گھر والوں سے اور جائز ہے اس کے جوٹے کا پینا، تو پس طہارت اس کے ساتھ بھی جائز ہوگی، جب تو پینا جائز ہے تو پھر وضو بھی جائز ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مباح کی ہے اور اس کو بنایا رخیص، پس اباحت اصلیہ موجود ہے کس میں، پس نہیں حاجت سوال کرنے کی طرف اس پانی کے ساتھ طہارت کرنے سے ہے جی۔ وَأَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ، پھر اس کی وضاحت کی ارخص الماء کی اپنے قول کے ساتھ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے، وَلَمْ يَأْمُرْهُ، یعنی لم یأمر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس کا، بلی کے جوٹے کے، اور نہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، چھوڑ دیا اللہ نے لوگوں کو اباحت اصلیہ پر، سمجھے ہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے شک یہ جملہ جو ہے نا وَلَمْ يَأْمُرْهُ إِلَى آخِرِهِ، حضرت حماد کا مقولہ ہو یا امام ابو حنیفہ کا مقولہ ہو جی، کہ ہمیں ابراہیم نخعی نے نہ حکم دیا نہ منع کیا، یعنی جب سوال کیا میں نے جناب ابراہیم سے طہارت بہی کے ساتھ بلی دے جوٹے نال، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق رخصت دیا پانی کی، اور نہیں حکم دیا ابراہیم نخعی حماد کہتے ہیں مجھے ابراہیم نے اس کے استعمال کا، اور نہ منع کیا مجھے اس سے، یعنی نہ حکم دیا جناب ابراہیم نے حماد کو کس کا، اس کے استعمال کرنے کا، اور نہ منع کیا حضرت ابراہیم نے حماد کو اس کے اور بلا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا پس ضمیر مرفوع ان دونوں تقدیروں پر لوٹے گی ابراہیم کی طرف اور منصوب لوٹے گی، یا یہ اشارہ ہے بلی کے بچے ہوئے کی طرف۔ اب معنی رخصا کا یعنی جعل رخصت فی الماء و اجاز بہ و اباحہ، اچھا جی غیر ہو احب، یہ تصریح ہے اس بارے میں کہ بلی کے جوٹ فی اس میں کہ بلی کا جوٹا کیا ہے کن کے نزدیک، لیکن صرف خلاف اولا ہے، صرف اولا ہے لیکن نجس نہیں ہے بلکہ کیا پاک ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال لا خیر فی سور البغل والحمار ولا يتوضأ احد بسور البغل والحمار ويتوضأ من معلوم یار من سور الفرس والبذون والشاة والبعير قال محمد وهو قول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى وبه رحمه الله تعالى وبه ناخذ۔ کمال یار بندے ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے، قال ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ نہیں خیر خچر اور حمار کے جوٹے میں، ان میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ وضو کرے کوئی ایک خچر اور حمار کے جوٹے کے ساتھ، اور وضو کرے گھوڑے کے جوٹے سے اور برزون کے جوٹے سے، برزون ترکی گھوڑا تے فرس عربی گھوڑا، اور شات کے جوٹے سے اور بعیر کے جوٹے سے، حلال ہے
فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، بھائی ہور پانی ہووے نا تے ہن کھوتے تے کھچر دے جھوٹے نال وضو نہیں کرنا تے ایناں دے جھوٹے نال وضو ٹھیک ہے۔ اے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا جی۔ تو امام محمد کہتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خبر دی ہمیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں خیر بغل کے جھوٹے میں اور حمار کے جھوٹے میں، اور نہ وضو کرے کوئی ایک بغل اور حمار کے جھوٹے سے، اور وضو کرے گھوڑے اور ترکی گھوڑے کے جھوٹے سے، اور شاۃ اور بعیر کے جھوٹے سے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی کو ہم لیتے ہیں۔ ولا یتودع ولا اے قصدن و اختیارن ما وجود الماء طاہر مطہر، اور ما طاہر مطہر موجود ہے، وہ چھڈ کے کہندا ہے پیراں دے کھوتے نے جڑا پانی جھوٹا چھڈیا میں اون دے نال وضو کرنا ہے جی۔ انج نہیں بھائی، انج نہیں، انہوں مذاق نہ سمجھا کرو۔ اے میں جڑی گلاں وچ کردا نا سمجھنے دی کوشش کرو بھی ساڈی عقیدت کس مقام تے پہنچ جاندی ہے، انی ہو جاندی ہے جی۔ جی اچھا جی، تو کیوں بھائی وجہ اور پانی ہوگا تو کیوں نہ استعمال کرے؟ باوجہ واقعہ انہیں تردد کے اس میں بسبب تعارض ادلہ کے، پڑی تفصیل، اور وجوہ ترجیح اس میں، پس نہیں مناسب کسی ایک کے لیے یہ کہ اور نہ احتیاط کرے اس میں، اور علال اصح یہ ہے کہ شک ہے ان کے جھوٹے کے پاک کرنے میں، جھوٹے کے پاک کرنے میں، اور یہی قول ہے جمہور کا۔ سنا جی بھئی اے پاک کر سکتا ہے کہ نہیں، پاک تے ہے لیکن اندر اختلاف ہے۔ من سعر الفارہ سے، اس لیے کہ جھوٹا گھوڑے کا پاک ہے، برزون بے کسر باس کونے را، ترکی گھوڑے جی، اور ان کا خلاف عربی گھوڑے، لیسا فی المسح وغیرہ جی۔ سنیں چلو جی۔